السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآنی مضامین پر مشتمل اس کتاب میں سے ہم نے سید یوسف علیہ السلام کے آپ کی سیرت طیبہ کے کچھ حالات بیان کیے تھے، اور اس وقت پہنچے ہم اس آپ کی سیرت کے اس پہلو پر پہنچے کہ جب آپ کو معاذ اللہ جیل خانے میں قید کر دیا گیا، تو جب آپ جیل خانے میں پہنچے، چونکہ آپ پر معاذ اللہ جھوٹی تہمت لگائی گئی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب آپ جیل میں پہنچے تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا، اے اللہ عز و جل، یہ قید خانہ کی کوٹری مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا مجھے بلا رہی تھی۔ پھر آپ 7 برس یا ایک روایت کے مطابق 12 برس جیل خانے میں رہے اور قیدیوں کو توحید اور اعمال صالحہ کی دعوت دیتے اور واعظ فرماتے رہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس دن آپ قید خانے میں داخل ہوئے، اسی دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا، دوسرا باورچی، دونوں جیل خانے میں داخل ہوئے، اور دونوں نے اپنا ایک خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا، اور آپ نے ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر بیان فرما دی جو 100% صحیح ثابت ہوئی۔ اس لیے آپ کا نام معبر، تعبیر دینے والا ہونا مشہور ہو گیا۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ اعظم ریان بن ولید نے یہ خواب دیکھا کہ 7 فربا گائے، یعنی 7 موٹی گائیوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ بادشاہ اعظم نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی، تو لوگوں نے اس خواب کو خواب پریشاں کہہ کر اس کی کوئی تعبیر نہیں بتائی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو قید خانے سے رہا ہو کر آ گیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانے میں جانے کی اجازت دیجیے۔ چنانچہ یہ بادشاہ کا فرستادہ ہو کر، میسنجر ہو کر قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کی کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس مسلسل کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 برس تک سخت خشک سالی رہے گی، قحط کا زمانہ ہوگا۔ قحط کے ان 7 برسوں میں پہلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ سے اس کے خواب کی تعبیر بتائی، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانے میں پہنچا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرا لیا جائے، اس کے بعد ہی میں جیل سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کرائی، تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، خطا میری ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہہ دیا کہ آپ ہمارے معتمد اور ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ زمین کی خزانوں کی انتظامی امور اور حفاظتی نظام کے انتظام پر میرا تقرر کر دیں، میں پورے نظام کو سنبھال لوں گا۔ بادشاہ نے خزانے کا انتظامی معاملہ اور ملک کے نظام و انصرام کا پورا شعبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ اس طرح ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ کو مل گیا۔ اس کے بعد آپ نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں لے کر 7 سال تک کھیتی کا پلان چلایا اور اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا زور شروع ہو گیا تو پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے، اناج کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے،
اور آپ نے غلوں کی فروخت شروع کر دی۔ اسی سلسلے میں آپ کے بھائی کنعان سے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان لیا، مگر آپ کے بھائیوں نے آپ کو بالکل ہی نہیں پہچانا۔ آپ نے ان لوگوں کو غلہ دے دیا اور پھر فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی بنیامین ہے، آئندہ اس کو بھی ساتھ لے کر کے آنا، اگر تم لوگ آئندہ اس کو نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم لوگ ان کی نقدیوں کو ان کی بوریوں میں ڈال دو، تاکہ یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچ کر ان نقدیوں کو دیکھیں گے تو امید ہے کہ ضرور یہ لوگ واپس آئیں گے۔ چنانچہ جب یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ ابا جان اے یعقوب علیہ السلام اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک تم لوگ بنیامین کو ساتھ لے کر نہیں آؤ گے تمہیں غلہ نہیں ملے گا، لہٰذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم ان کے حصے کا بھی غلہ لے لیں، اور آپ اطمینان رکھیں کہ ہم لوگ ان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا تو حیران رہ گئے کہ ان کے رقمیں اور نقدیاں ان کی بوریوں میں موجود تھی۔ یہ دیکھ کر برادران یوسف نے پھر اپنے والد سے کہا کہ ابا جان اس سے بڑھ کر اچھا سلوک اور کیا چاہیے؟ دیکھ لیجئے عزیز مصر کے بادشاہ نے ہم کو پورا غلہ بھی دیا ہے اور ہماری نقدیوں ہماری رقم کو بھی واپس کر دیا ہے، لہٰذا آپ بلا خوف و خطر ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں تو تم لوگوں نے کیا کر ڈالا؟ اب دوبارہ میں تم لوگوں پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہوں؟ میں اس طرح بنیامین کو ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن ہاں اگر تم لوگ حلف اٹھا کر قسم کھا کر میرے سامنے عہد کرو تو البتہ میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر سب بھائیوں نے حلف لے کر عہد کیا اور آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بنیامین کو بھیج دیا۔ حضرت بنیامین علیہ السلام یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنی مسند پر بٹھا لیا اور چپکے سے ان کے کان میں کہہ دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا تم کوئی فکر و غم نہ کرو۔ پھر آپ نے سب کو اناج دیا اور سب نے اپنی اپنی بوریوں کو سنبھال لیا۔ جب سب چلنے لگے تو آپ نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ اب برادران یوسف سخت پریشان ہوئے، اپنے والد کے روبرو یہ عہد کر کے آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر بنیامین کی حفاظت کریں گے، اور یہاں بنیامین ان کے ہاتھ سے چھین لیے گئے۔ اب گھر جائیں تو کیوں کر اور یہاں ٹھہرے تو کیسے؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا کہ اے میرے بھائیوں، سوچو کہ تم لوگ والد صاحب کو کیا کیا عہد و پیمان دے کر آئے ہو، اور اس سے پہلے تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنی بڑی تقصیر کر چکے ہو، لہٰذا میں تو جب تک والد صاحب حکم نہ دے اس زمین میں سے ہٹ نہیں سکتا۔ ہاں تم لوگ گھر جاؤ اور والد صاحب سے سارا ماجرا عرض کر دو۔ چنانچہ یہودا کے سوا دوسرے سب بھائی لوٹ کر گھر آئے اور اپنے والد سے سارا حال بیان کیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی تم لوگوں نے حیلہ سازی کی ہے، تو خیر میں صبر کرتا ہوں اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا کہ ہائے افسوس، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدت غم سے نڈھال ہو گئے اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ آپ کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا نام سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں پوتوں نے کہا کہ ابا جان آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لبے گور ہو جائیں یا جان سے گزر جائیں۔ اپنے بیٹوں پوتوں کی بات سن کر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ عز و جل ہی سے کرتا ہوں، اور میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اے میرے بیٹو تم لوگ جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، اور خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، کیونکہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جانا کافروں کا کام ہے۔ چنانچہ برادران یوسف پھر مصر کو روانہ ہوئے اور جا کر عزیز مصر سے کہا کہ اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ گئی ہے اور ہم چند کھوٹے سکے لے کر آئے ہیں، لہٰذا آپ بطور خیرات کے کچھ غلے دے دیجئے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان اور خیرات کا لفظ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رقت طاری ہو گئی، اور آپ نے بھائیوں سے پوچھا
کہ تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا ہے؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ سچ مچ بتاؤ آپ یوسف علیہ السلام ہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان فرمایا ہے۔ یہ سن کر بھائیوں نے نہایت شرمندگی اور لجاجت کے ساتھ کہنا شروع کیا کہ بلا شبہ ہم لوگ واقعی بڑے خطا کار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم لوگوں پر بہت بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی اور لجاجت سے متاثر ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا اور آپ نے فرمایا کہ آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، آج میں تم لوگوں کو برا بھلا نہیں کہوں گا، جاؤ میں نے سب کچھ معاف کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔ اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے کر کے جاؤ، گھر پر جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر اس کو ڈال دو تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، پھر تم لوگ سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آؤ۔ اس کے بعد کیا واقعہ ہوا تھا اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ درس میں کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔